حضور قلندر بابا اولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی کی مشن کی ترقی اور کامرانی کا سفر جاری رہیں۔ جناب وقار یوسف عظیمی ایک بہت ہی ہمدرد انسان، لوگوں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کی بکھرا نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، استقبال کیجئے قابل قدر انسان پیارے دوست وقار یوسف عظیمی کو کہ وہ آپ تمام دوستوں کو اپنے خیالات سے نوازیں۔ وقار یوسف عظیمی صاحب نہ صرف ہمارے دوست ہیں بلکہ نگراں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو وقار یوسف عظیمی کے چہرے میں مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا عکس ملے گا۔ استقبال کیجئے محترم جناب وقار یوسف عظیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ گزشتہ سال کی ایک کلپ اور اس وجہ سے کوئی کتا اور اس وجہ سے کوئی کتا وہ آپ کے آرام میں رہائش میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سردی میں سلسلے کے اسباق کی پابندی کرے۔ دیکھیے اسکول میں ہم داخل کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم خود بھی داخل ہوتے ہیں، اگر وہاں اسکول میں جا کے آ جائیں اور نہ پڑھیں کب پاس ہوں گے؟ یہاں کسی کو 20 ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں، میں نے کہا بھائی سبق پڑھتے ہو؟ اب پڑھیں گے بھائی، یا حیو یا قیوم چلتے پھرتے بیٹھتے وضو پہ وضو پڑھتے ہو؟ اب پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں جو درخت پودا جانور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سب پیدا ہوتے ہیں سمرتھ۔ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، پوری کوششیں کی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مشن میں کامیاب ہوئے نہیں بھی ہوئے، سب تشریف۔ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اعلان کر دیا یہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہوا اب دیکھیں، میری بات غور سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، پھر سنو، وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً متحد ہو کر، تفرقوں سے آزاد ہو کر، ٹھیک ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، واعتصم مانے مضبوط پکڑ لو، بحبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، تفرقے نہ ڈالو آپس، ٹھیک ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے میں بغیر نام لے کے آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو،
آگے کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین میں فرقے نہ بناؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. آپس میں آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سب سمجھ گئے میں کیا کروں؟ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. بلا سکو بٹو نہیں آپس سب مسلمان بلا کرو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ لوگ سب سمجھ گئے؟ آپ جو سمجھ گئے ہاتھ اٹھا دیں. بات پردے میں جو کہی جاتی ہے نا، اس کا مفہوم اندر یہاں ذہن کی اسکرین پہ لکھا جاتا ہے. واعتصموا، پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط، آپس میں تفرقہ نہ لاؤ. پھر کہتا ہوں تفرقوں میں نہیں پڑو، اللہ ایک ہے، واحد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، حدیث قرآن ایک ہے. پھر الگ الگ کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابا جی کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی دی ہوئی روشنی سے اپنی راہوں میں اجالے کرتے رہیں گے. ذکر یار چلتا رہے گا اور زمانہ اسی طرح اپنا سفر طے کرتا رہے گا، زمانہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. مگر یہ بات ہے کہ وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ مندمل نہیں ہوتے. ان صدموں کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہوتے، گو کہ دنیا کے سارے کام چلتے رہتے ہیں. کام اپنے چلتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں گھریلو، دفتری، معاشرتی، وہ سب ذمہ داریاں انسان پوری کرتا رہتا ہے. لیکن وہ صدمہ، وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے گزرے ہوں گے، فروری کے بعد جون کا مہینہ ہوگا، شاید جون یا جولائی، کہ ایسا محسوس ہوا کہ وہ صدمہ بڑھ رہا ہے. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی سیٹل ہوتا جاتا ہے، لیکن بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا، جن کا اثر، جن کا امپیکٹ، بلکہ بعض اوقات اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. زندگی میں ہر شخص کو ہی خوشی کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے، غم کا بھی، دکھ بھی ہوتے ہیں، عزیز ترین ہستیوں کی جدائی ہوتی ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے واقعی. بہت ہمارے بھائی ممتاز علی نگراں مراقبہ ہال حیدرآباد، ان کے جوان سال بیٹے سید نعمان علی شاہ کا 35 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. کس قدر بڑا صدمہ ہے باپ کے لیے، ماں کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نعمان علی شاہ کی مغفرت فرمائے، ممتاز بھائی کو، بھابھی کو صبر دے، ان کی نعمان کے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں.
اسی طرح ٹنڈو جام کی ہماری نصرت بہن، ان کا جواں سال 17 سالہ نواسا سائمہ کا اور اصغر علی کا بیٹا حاشر، اس کا 17 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اس قدر بڑا صدمہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے، بچے کی مغفرت ہو. مقصود بھائی کا ہمارے انتقال ہو گیا اچانک، کوئی بیمار نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، بس طبیعت خراب ہوئی کہ جی دل گھبرا رہا ہے، اور وہ چند گھنٹے میں وہ دنیا سے چلے گئے. وہ اچانک ڈیتھ جب ہوتی ہے، اچانک جو جدائی ہوتی ہے، اس کا صدمہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. تو ہم اپنے دوستوں کی جدائی، رشتہ داروں کی جدائی، قریب ترین ہستیوں کی جدائی، سبھی کو ان سبھی کے سامنے ایسے صدمات آتے ہیں. اور ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے ان کیفیات کو کوئی نہ کوئی نام دے سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کی ایک کوئی لمیٹیشن بتا سکتا ہے. لیکن ابا کی جو وفات کا صدمہ ہے، اس کو آپ عزیزوں کی جدائی سے ریزمبل نہیں کر سکتے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح لوگوں کے عزیز جدا ہو جاتے ہیں، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کسی کی ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کسی کا کوئی اور دکھ ہوتا ہے. وہ جو ایک مرشد کا انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک ایموشنل تعلق سے بڑھ کر، وہ ایک جذباتی تعلق سے بڑھ کر، وہ ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے. اور جب اس کی اس دنیا میں مرشد کی جدائی کا لمحہ ہوتا ہے، تو دکھ جو ہے نا روح پر آتا ہے. اس کا دکھ روح پر آتا ہے. اس کا دکھ جو ہے وہ ذہن پر نہیں آتا. اس کی نوعیت جو ہے نا ایموشنل نہیں ہوتی، بلکہ اس دکھ کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے روحانی اہمیت ہوتی ہے. ہم سب اس دکھ سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور یہ ایک سب کچھ یہ جانتے ہوئے کہ ابا کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، کئی مرتبہ خراب ہوئی. اور 1 فروری کو ابا کی جب طبیعت خراب ہوئی تو بڑا سیویئر قسم کا ان کو اسٹروک ہوا، اور اس اسٹروک میں بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا. لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ یہ سفر آخرت ہے. وہ ٹھیک ہے، بڑا شدید کوما تھا، اسٹروک تھا، ہارٹ کا بھی ایشو تھا اس کے ساتھ. عمر کی بھی بات ہے، عمر بھی تقریباً 100 سال. لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ جی یہ ٹریٹمنٹ ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ٹریٹمنٹ ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے. تو 3 ہفتے ابا اس کوما میں رہے. جب کوئی کسی کا عزیز بیمار ہو جاتا ہے، شدید بیمار ہو جاتا ہے، بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، تو وہ مینٹلی تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی جدائی سے. اس کی جدائی کے لیے مینٹلی تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے ابا کی وہ کنڈیشن تھی، لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا تھا. اور سبھی کا یہ حال تھا، سب کا یہ حال تھا. تو ایک عجیب قسم کی یہ کیفیت ہے، ایک بہت ڈیپ صدمہ ہے جس کی تکلیف، جس کی کسک، جس کا دکھ روح کو محسوس ہوتا ہے، ہوا ہے. اور تقریباً اکثر لوگوں کی سلسلے دیمے کے اکثر ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، اکثر کی رقافت 40 سال کی ہے،
35 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، تو کوئی چھوٹی رفاقت بھی نہیں ہے، وہ بھی کئی دہائیوں پر مشتمل رفاقت ہے، جس میں انہوں نے ابا سے رہنمائی لی، ابا سے محبتیں لیں، شفقتیں لیں، زندگی کے گزارنے کے ڈھنگ سیکھے، اس بات سے واقف ہوئے کہ طرز فکر کیا ہوتی ہے اور طرز فکر کی اصلاح کیا ہوتی ہے، طرز فکر کی تبدیلی کیا ہوتی ہے، اس بات سے واقف ہوئے کہ علم الاسماء کیا ہے، یعنی اس کے ہم ایک روحانی اسپیکٹ سے واقف ہوئے، مادی علوم کی کتنی ضرورت ہے، روحانی علوم کی کتنی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے ماں کو کیا کردار ادا کرنا ہے، باپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، ہماری انا ہم سب پر کس طرح غالب آئے ہوئے ہے، مطلب بہت ساری ایسی باتیں جو ہم اپنے معاشرے میں نہیں سنتے، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے دوسرے اداروں میں نہیں سنتے، وہ ہم نے ابا سے سنی اور اسے اپنا ایک ذہن بنایا، اور اکثر لوگوں کا جو ذہن بنا وہ استغنا کا ذہن بنا، وہ توکل کا ذہن بنا، وہ اللہ پر بھروسے کا ذہن بنا۔ تو عجیب عجیب زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، مختلف واقعات میں جب ابا سے رابطہ ہوا، ابا نے کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، انشاءاللہ فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لگتا تھا کہ اب بس وہ مشکل جانے اور ابا جانے، اور یہ ہم اب اپنے سر سے بوجھ اتر گیا، ابا کو بتا کے اپنے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا، اور ایک بہت ڈیپ محبت کا تعلق، جس محبت کی مثال آپ دنیا کے دوسرے رشتوں میں ڈھونڈیں تو ذرا مشکل سے ملے گی۔ تو یہ سب ہوا ہے صاحب، ایک بڑی، میرے ساتھ یہ دوسری بار سیکنڈ ٹائم ہوا ہے، لیکن 1979 میں ہوا تھا جب بابا صاحب کا وصال ہوا تھا۔ تو بابا صاحب کے وصال میں اس میں ایک میں خود تھا جو غمزدہ، ایک خود، چونکہ میری بابا صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، قلندر بابا کے ساتھ، اور زندگی کے آخری دن میرے بہت زیادہ ان کے ساتھ گزرے۔ ابا بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو ابا نے مجھے لا کے بابا صاحب کی گود میں دیا، یعنی میری زندگی کا جو پہلا دن تھا وہ بابا صاحب کی گود میں تھا، اور بابا صاحب کی زندگی کا جو آخری دن تھا وہ میرے ساتھ تھا، میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوگا رات کے، میں روزانہ جاتا تھا ان کے سر میں سر دباتا تھا، سر سہلاتا تھا، تیل مالش کرتا تھا، اور ان کے پیر دباتا تھا۔ اسی معمول کے تحت میں ان کے پاس گیا، رات کو ہم ابا کے ساتھ میں گیا، رات کو ہم 11 ساڑھے 11 واپس آئے ہوں گے کہ تھوڑی دیر بعد شمشاد بھائی نے اطلاع دی کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ تو میرا بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا، تو بہت بڑا غمزدہ میں خود تھا، اور ایک میں شاہد تھا، وہ تھا شاہد، میں سب سے زیادہ میں شاہد تھا ابا کی کیفیات کا، کہ ابا کے اوپر اس صدمے کا کیا اثر ہوا۔ ابا کئی مہینے یا 2-3 سال اس صدمے کی، بہت زیادہ شدت سے اس صدمے کے زیر اثر رہے، بہت شدید صدمہ۔ ہمارے صدمے کی نوعیت الگ تھی، بہت پیار کا رشتہ تھا، تعلق تھا۔ ابا کے صدمے کی نوعیت اس لحاظ سے الگ تھی کہ جس طرح کا پیار مجھے ملا ہے یا جس طرح کی شفقت میرے ساتھ تھی، ابا کے ساتھ وہ بالکل ڈیفرنٹ معاملات تھے،
وہ ابا کی پوری شخصیت کی ایک طرح سے بابا صاحب نے ایک طریقے سے اس کی پوری اوور ہالنگ ہوئی تھی، پوری شخصیت بدل دی تھی اپنے قرب سے، اپنی تربیت سے، مختلف ان کو ریاضت و مجاہدوں سے، مختلف معاملات سے وہ پوری ٹرانسفارمیشن ہو گئی تھی کمپلیٹ. ابا نے اب میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہوں گی. تو وہ ابا کے لیے صدمے کی بہت بڑی بات تھی. تو میں نے وہ صدمہ خود بھی جھیلا، اس کا شاہد بھی بنا. اور اب پھر زندگی میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ابا کی جدائی. تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں بہت غم میں نے جھیلا، غم کا سامنا کیا، دکھ کا سامنا کیا، اور میں شاہد بھی بنا اپنے سینکڑوں عظیم بہن بھائیوں کا. تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت، ایک تو میں نے کافی اپنے بہن بھائیوں سے بات کی کہ ابا کو فرسٹ فیبرری کو اسٹروک ہوا تھا، اور بہت شدید اسٹروک ہوا تھا، ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہوا تھا. تو اسی وقت اگر ابا کی کا وصال ہو جاتا تو ہو سکتا تھا، وہ بہت شدید اسٹروک تھا. لیکن وہ 3 ہفتے بعد ان کا وصال ہوا. 3 ہفتے سارے سلسلے کے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ بھئی ابا کی طبیعت خراب ہے. سب دعا کر رہے تھے، صدقے دے رہے تھے، دعا کر رہے تھے. بہت سارے لوگ آئے بھی کراچی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 3 ہفتے سب کو پتہ تھا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے. اور جب یہ ہو گیا سانحہ، تو جو لوگوں کی حالت ہوئی وہ میں نے دیکھی. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہی بات 1 فروری کو ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنے لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھتے، جو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی جان سے چلے جاتے. تو میں بالکل بہت ساری چیزوں کا، لوگوں کے جذبوں کا میں شاہد بنا، اور ہم سب نے مل کے اس دکھ کو ایک دوسرے کے ساتھ تسلی دی، پرسہ دیا، ڈھارس بنے ایک دوسرے کی. مگر میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ شدید ترین دکھ، شدید ترین صدمہ، لیکن سب نے اس کو بہت ہی پروقار طریقے سے اس کا سامنا کیا، بہت ہی نظم کے ساتھ، بہت ہی کنٹین کر کے، بڑے ضبط کے ساتھ. صدمہ اپنی جگہ تھا، بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ہم روئے بھی، اس کے لیے ہم جو بھی غم کے نیچرل انداز ہوتے ہیں وہ سب ہوئے، اظہار غم کے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابا کے انتقال والے دن، ابا کی تدفین والے دن، کس طریقے سے، کتنے ادب سے، کتنے ضبط سے، کتنے نظم سے اس دکھ کے ساتھ ساتھ سارے معاملات سب نے کیے، اور کتنا زیادہ سب نے اس سارے کو بہت احترام کے ساتھ سارے پروسیس کچھ میں حصہ لیا. جس ادب احترام کے ساتھ یہ سارے مراحل ہوئے، وہ پاکستان میں تو شاید کم ہی لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ہم نے بڑے بڑے ہستیوں کی اس طرح کے سفر آخرت کے مناظر دیکھے ہیں، چھوٹے جلوس بھی دیکھے ہیں، بڑے جلوس بھی دیکھے ہیں، اور وہاں جو جتنا ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے سب نے دیکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ایک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، باہر کے لوگ
باہر کے لوگوں سے مراد نہیں کہ ہیں تو سارے ہمارے ہی لیکن سلسلے سے باہر کے لوگ، کہ یہ سب آپ کے ہاں کس طرح ہوتا ہے. پھر وہ خود ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے والد کی تربیت ہے سلسلے کے، یہ اس کے اثرات ہیں. اور بھئی ماشاءاللہ کیا خوب تربیت ہے. تو صدمہ شدید، دکھ شدید، دل غم سے گھائل، مگر سب اللہ کی رضا پہ راضی، اور سب اپنے اپنے ذمے جو کام ہیں ان کو کرنے میں سب پوری طرح متوجہ. تو یہ بھی بزرگوں کا فیض ہے، یہ بھی ابا کا ایک فیض جاریہ ہے، یہ بھی قلندر بابا اولیاء کا ایک فیض جاریہ ہے. پھر اس کے بعد کے امور آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے معاملات کتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے ایک ذمہ داری کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دیا، مجھے ذمہ داری لگائی گئی. آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ چھوٹی چھوٹی اجتماع، جو چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہوتے ہیں کہہ لو، ان میں کیا ہوتا ہے، مختلف سلاسل میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانزیشن پیریڈ کس طرح گزرتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کتنے اچھے طریقے سے ہوا، سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا اور کتنے اسموتھلی سارے کام ہوئے. تو یہ بھی ابا کی ایک تربیت، اس کا نتیجہ تھا. اور سب نے کس طرح سے سارے معاملات میں یہ جو ابا نے فرمایا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو ہمارے سارے ذمہ داران نے اس ابا کی نصیحت پر پورا اترنے کے لیے کتنی سنسیئرلی ان سب نے ایفرٹ کی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابا کا ورثہ ہے، اتنا عظیم الشان ورثہ، اس کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی اور یہ ورثہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. ہم سب مل کے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. ہمارے سلسلے کی خواتین، ہمارے سلسلے کے بھائی، ہمارے مرد، خواتین، بچے، بڑے، سلسلے کے سب لوگ اپنی مرشد کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ سمجھتے ہوئے سلسلے کی خدمت کریں گے، سلسلے کے نظم کا خیال رکھیں گے، سلسلے کے مرکز کے بہت ہی مثبت انداز میں سلسلے کے مرکز کو فالو کرنے والے بنیں گے. غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ان غلطیوں کا کوشش کرنا چاہیے کہ اعادہ نہ ہو. لیکن ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے غلط فہمی. ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی چیز غلطی نہ ہو، وہ غلط فہمی ہو، تو ہمیں اپنا فہم درست کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمارا فہم درست ہونا چاہیے، اور فہم کی درستی کے لیے ہم ایک دوسرے کو ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں. تو ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی غلط فہمی آ گئی ہے، پنپ رہی ہے، تو دوسرا خیر خواہی کرتے ہوئے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ تعالی سلسلہ عظیمیہ کی جو عظیم الشان میراث ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گی. سلسلہ عظیمیہ کے سب ذمہ داران، سلسلہ عظیمیہ کے سب وابستگان اپنے اپنے بساط کے مطابق مقدور بھر
سلسلے کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، سلسلے کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، سلسلے کے پیغام کے فروغ کے لیے سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کوشش، ہماری یہ مشترکہ کوشش ہمارے مرشد کے ورثے کو ترقی دینے کے مترادف۔ تو ہمیں سب کو ایک فکری ہم آہنگی کے تحت ہمیں کام کرنا ہوگا، اس کے نتائج زیادہ اچھے ہوں گے۔ باقی رائے کا اختلاف اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ رائے کے اختلاف کا مطلب ہے مختلف آراء کا جائزہ لیا جائے، مختلف آراء کے بارے میں سوچا جائے۔ میری کوئی اوپینین ہے، آپ کی کوئی اوپینین ہے، ہم سارے ڈیفرنٹ آراء کو ویٹ کر لیں، اس کے بارے میں ہم جائزہ لے لیں، پھر جو بہتر فیصلہ ہو، جو فیصلہ ہو اس پر سب قائم رہیں۔ ان کا مفاد ٹکرائے گا تو وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ان کی ایسوسیشن بھلے ٹوٹ جائے، اس لیے کہ ہر ایک کہتا ہے بھائی میرا مفاد امپورٹنٹ، ہر دکاندار کہے گا جی میری دکان ٹھیک چلنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سلسلے کے ساتھ وابستگی، یا کسی کوز کے ساتھ وابستگی، یا کسی نسب العین کے ساتھ وابستگی۔ نسب العین کے ساتھ یا سلسلے کے ساتھ وابستگی کی بنیاد ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ یہاں سلسلے سے وابستگی کی بنیاد اجتماعی مفاد ہوتا ہے۔ سلسلے سے وابستگی کا تقاضا سب مشن ہے، تسلیم ہے۔ سب مشن ہے، تسلیم ہے، جس کو کہ ابا اکثر کہتے تھے تعمیل بلا چون و چرا۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو، اس فیصلے میں غور و خوض ہو رہا ہو، اس میں مشورہ مانگا جائے تو ہر ایک مشورہ دے دے، لیکن جب کوئی فیصلہ ہوگا تو اس پہ سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر مرکز سے کوئی بات طے ہو تو اس پہ سب نے عمل کرنا ہے۔ سلاسل میں یہ ہوتا ہے صاحب، اور آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ جتنے سلسلے کے ساتھی ہیں ہمارے، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ آپ نے تعمیل مرشد کی تھی یا کہا تھا کہ نہیں جی یہ حکم دیتے وقت آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا؟ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ تو جہاں ضروری مشورہ ہے وہاں ضرور ہونا چاہیے مشورہ، اور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جہاں کوئی مرکز طے کرے گا وہاں پھر چون و چرا نہیں ہونی چاہیے، نہ پہلے بھی نہیں ہوئی، خیر اللہ کا شکر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں کہیں کوئی جھول ایسا نہ آ جائے، اس رسی کو پکڑنے میں کہیں کوئی ایسا جھول نہ آ جائے، کہیں کوئی فکری اختلاف ایسا نہ نظر آئے جو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، ٹکڑوں میں بٹیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا اکھڑ جائے گی، متحد رہیں گے تو ایک روب رہے گا، ایک دبدبہ ہوگا، ادارے کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمیں سلسلے دیمیہ میں اکثر اپنے بچوں سے، بیگم سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں سے انڈیویجولی کہتا ہوں، اللہ نے ابا کو بہت اچھے لوگ ساتھی دیے، بہت اچھے ساتھی دیے، بڑے مخلص، بہت ایثار کرنے والے، بہت اچھے ساتھی، الحمدللہ۔ یہ سارے اچھے ساتھی سلسلے دیمیہ کا اثاثہ ہیں، یہ سارے اچھے ساتھی، ابا کے سب اچھے ساتھی سلسلے دیمیہ کا اثاثہ ہیں۔
اور میرا ہر ریفرنس جو ہے وہ ریفرنس سلسلے زیمیہ کا ہے. میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. میری شناخت سلسلے زیمیہ کی شناخت ہے. میری شناخت قلندر بابا اولیاء کی شناخت ہے, ان کی دی ہوئی شناخت ہے. میری شناخت ابا کی دی ہوئی شناخت ہے. انفرادی طور پہ بات کی جائے تو کہوں گا کہ ابا کی اور قلندر بابا کی دی ہوئی شناخت ہے. ادارے کی طرف سے بات کی جائے تو میں کہوں گا میری شناخت وہ ہے جو مجھے سلسلہ زیمیہ نے دی ہے. تو دعا کیجئے کہ میں جو بزرگوں کا میرے اوپر کرم ہوا, اللہ کا کرم ہوا ان بزرگوں کے ذریعے, میں اس کا حق ادا کر سکوں, یہ حق ادا کرنے کی کوشش کر سکوں. ابا کو جو نوازا قلندر بابا اولیاء نے, سچ بات ہے کہ ابا نے بابا صاحب کے وارث ہونے کا, ان کے جانشین ہونے کا, ان کے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا. کس طریقے سے ابا نے بابا صاحب کی فکر کو پہلے خود سمجھا, اور جو سمجھنا تھا نا وہ کوئی ایسا نہیں تھا سمجھنا کہ لیکچر ہو رہا ہے اور لیکچر میں پوچھا گیا ہاں جی سمجھ گئے, تو سب نے کہا ہاں جی سمجھ گئے. نہیں, وہ سمجھنے کے مراحل ایسے تھے کہ اتنے سخت ٹریننگ والے, اتنی سخت تربیت کے مراحل تھے کہ اس کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ ابا کو بابا صاحب نے پیس کر سرما بنا دیا. انتہائی سخت ٹریننگ. اور ظاہر ہے ہم بھی شاہد ہیں اس کے شاہد ہیں, یا ہم اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں ہم لوگ. اور پھر کس طریقے سے ابا نے بابا صاحب کے ان تعلیمات کو سمجھا, اس کی تفہیم میں کیسے پریکٹیکل ابا سے کرائے گئے. چند ایک آدھ پریکٹیکل کا میں نے لکھا ہے اس ورکشاپ کے, ایک آدھ کا لکھا ہے, بہت ساری باتیں میں نے دیکھی. تو بڑی سخت ٹریننگ, اور اس کے بعد پھر ابا نے اس تربیت کا اور اس ورثے کا حق ادا کر دیا واقعی. تو سچی بات ہے ہمارے اندر تو اتنی بساط ہے نہیں, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا, کوشش تو زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہے. تو دعا کیجئے کہ میرے اوپر جو قلندر بابا اولیاء کا کرم ہے, جو ابا کا کرم ہے, جو مجھے ان سے تربیت ملی ہے, جو میری فکر بنی ہے, سوچ بنی ہے, مجھے اس ورثے کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مجھے اس وراثت کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. باقی میں اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں بازار میں جاؤ اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا آپ کیا ہو. میری ساری آن بان شان جو ہے وہ سلسلے زیمیہ سے, اور آپ سب جو ہیں وہ میری آن شان سلسلے زیمیہ سے ہے, اور آپ سب جو ہیں وہ میرا مان ہے. آپ سب جو ہے میرے ساتھی, وہ سب میرا مان ہے, مجھے آپ پر مان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ابا کے اس ورثے کی خدمت کریں گے, اسے آگے بڑھائیں گے. اس میں روحانی سلسلے میں نے اس میں لکھا بھی ہے, آپ میں سے بہت سارے نے پڑھا ہوگا کہ
روحانی سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہم ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے وابستگان کی تربیت ہے. وہ تربیت علمی تربیت بھی ہوگی، وہ تربیت ذہنی تربیت بھی ہوگی، وہ تربیت فکری تربیت بھی ہوگی، وہ تربیت روحانی تربیت بھی ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ سلسلہ دیمیہ میں تربیت کو، اراکین سلسلہ کی تربیت کو باقاعدہ ایک اسٹرکچرل فارم میں لے کر آئیں، تربیت کا باقاعدہ ایک نظام بنائیں. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اس پہ لیکچر شروع ہو گئے ہیں. اس کے لیے کتاب ہے اس کے لیے ان لیکچرز کو 12 لیکچر کا پروگرام تھا میرا کہ دسمبر تک 12 لیکچر ہو جائیں گے. 12 نہیں ہو سکے، کچھ بیچ میں میری طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ مجھے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑا اور اس میں گیپ آ گیا 1 مہینے کا تقریباً. تو 10 لیکچر ہو سکے دسمبر تک. 12 لیکچر کرنے ہیں، 2 لیکچر باقی ہیں. اس کے بعد اس کا لیول 2 شروع ہوگا، پھر لیول 3 شروع ہوگا. تو 10 لیکچر پہ مبنی کتاب جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے. وہ سلسلہ دیمیہ کی درسی کتاب ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا بہت مطالعہ ہوگا سلاسل کے بارے میں، تھوڑی بہت میری بھی معلومات ہیں. میری ناقص معلومات کے مطابق کسی بھی سلسلہ طریقت میں آج یہ پہلی درسی کتاب ہے. یہ کتاب پہلی درسی کتاب ہے. اب ایسی درسی کتابیں اور انشاءاللہ آئیں گی، اور سبق ہوں گے، اور کتابیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے سلسلے کے اراکین کی تربیت کی ذمہ داری کو ہم زیادہ فوکس کریں. اس کے لیے ہمیں مرکز میں سہیل صاحب کوئی ذمہ داری میں نے دی ہے. وہ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں. ان کو شعبہ تربیت کا نگراں بنایا ہے اور ان کی بہت زیادہ معاونت کر رہے ہیں ہمارے شعبہ نظم کے نگراں جناب آغا منصور صاحب. تو یہ دونوں برادران بہت زیادہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. ان کو آپ سب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ گریجولی انشاءاللہ تربیت کا کام آگے بڑھے گا. ابھی ہم نے اس میں تھیوریٹیکل باتیں کی ہیں، آگے چل کے اس میں پریکٹیکل باتیں ہوں گی، اسباق ہوں گے، عملی اسباق ہوں گے، مشقیں ہوں گی. اور ایک خاص ذہن سازی کی ہم کوشش کریں گے کہ ایک روحانی بندے کی فکر کیسی ہونی چاہیے، اس کا کیسا ذہن ہونا چاہیے، اس کی کیسی سوچ ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہونے چاہیے. اخلاقیات پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی اولاد گھر ایک مقدس جگہ ہے. اس کے تقدس کا ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے. بیوی ماں ایک بہت محترم ہستی ہے. اس کے تقدس کا، اس کی اہمیت کا سب کو احساس ہونا چاہیے. ماں سے گھر جو ہے نا ماں سے بنتا ہے. باپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو اولاد سیکھتی ہے وہ ماں سے سیکھتی ہے. اچھے اخلاق برے اخلاق ماں سے سیکھتی ہے. ہماری ماؤں کو ہمارے گھروں میں ماؤں کی کو رسپیکٹ دی جائے گی. ہمارے گھروں میں خواتین کو رسپیکٹ دی جائے گی، ماں کو رسپیکٹ دی جائے گی. ایک رسپیکٹ والی ماں، ایک رسپیکٹ ریسیو کرنے والی ماں اپنی اولاد کی زیادہ اچھی تربیت کرنے والی خاتون ہوگی.
جس گھروں میں ماں کی تذلیل کی جائے، عورت کی تذلیل کی جائے، اسے پیر کی جوتی کہا جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، تو وہ بیچاری گزارا کرتی رہے گی اپنی اولاد کے خاطر یا اپنے گھر بسانے کے خاطر. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ایک رسپیکٹ پانے والی خاتون اچھی تربیت کر سکتی ہے، وہ اس طرح سے عزت نفس جس کی کچلی جا رہی ہو وہ اتنی یکسو نہیں ہو سکتی. تو سلسلہ دیمیہ کا پیغام ہے کہ جی سب خواتین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ ہماری روحانی ذمہ داری ہے، یہ ہماری روحانی تربیت کا حصہ ہے. پھر خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کی رسپیکٹ کریں. بہت ساری جگہ میں نے سنا ہے کہ 4 عورتیں اگر آپس میں بیٹھتی ہیں تو ان کا پسندیدہ ٹاپک جو ہے نا شوہروں کی برائیاں ہوتا ہے کہ جی دیکھو جی یہ اچھائیاں کم بیان کرتی ہیں، برائیاں زیادہ بیان کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کو بھی چاہیے کہ مردوں کی رسپیکٹ کرنے والی بنے، وہ اپنے شوہر کی شکر گزار بنے، اور شکر جو ہے وہ ان کے زبان سے نہیں کے ساتھ ساتھ، ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ ان سے بھی ظاہر ہو. ایک اچھی روحانی راہوں میں چلنے والا بندہ انسانوں کی رسپیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، خاص طور پہ طبقہ نسواں کی رسپیکٹ کرنے والا ہوتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ان سب چیزوں کا تعلق روحانی علوم سے ہے، ان سب چیزوں کا تعلق تصوف کی تعلیمات سے ہے. علم حاصل کرنا ہے، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، روحانی علم بھی حاصل کرنا ہے. اپنی سارے علوم کا ریفرنس جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک کو بنانا ہے. قرآن پاک ہمارا بنیادی ریفرنس ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں، چاہے وہ روحانی یا مادی یا روحانی یا غیر مادی علوم ہوں، یا وہ مذہبی علوم. اور علم نافع کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اللہم انی اسألک علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ابا کے لیے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ایک تو درجات کی بلندی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، اور ایک درجات کی بلندی کی انڈائریکٹ کوشش یہ ہے کہ اولاد کے اچھے کام مرحوم والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. تو اچھی فکر اختیار کرنا اور اچھے رویے اختیار کرنا یہ اس لیے ہو کہ اس سے پھر ابا کی روح خوش ہوگی، ابا کو روحانی خوشی ملے گی، ابا کے درجات بلند ہوں گے. تو ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت مشکل ذمہ داری ہے. یہ مشکل ذمہ داری اچھی طرح ادا ہو، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں سب کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، کیونکہ یہ ذمہ داری میری بھی ہے اور یہ آپ کی بھی ہے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائے، ہمیں وسائل عطا فرمائے، ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فریب سے اور شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سلسلہ دیمیہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. سلسلہ دیمیہ کا پیغام ساری انسانوں کے لیے ہے. ہم سب نے مل کر اس ادارے کو، اس سلسلے کو پاکستان کا ایک بہت ہی پاکستان کا ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر ادارہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ریجن کا بہت اچھا ادارہ بنے اور سلسلہ دیمیہ ایک گلوبل ادارہ بنے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کی اس میں کوشش ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی. بہت ساری باتیں ہیں ابا کی، بہت ساری باتیں ابا کی باتیں ہوتی رہیں گی تو
ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی. تو انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی. آگے ذکر یار چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ابا بار بار تاکید کرتے تھے، یا حیو یا قیوم کی بہت تاکید کی، آخری برسوں میں تو بہت زیادہ تاکید کی. آپ میں سے کئی لوگ ابا سے ملے ہوں گے، تو ابا ان کو اور باتوں کے علاوہ یہ بات ضرور کہتے تھے، بھئی یا حیو یا قیوم کثرت سے کرنا، اس میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. دوسرا ابا کہتے تھے، بھئی مراقبے میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. تو جو سلسلے کے اسباق ہیں اس کی ہم سب نے پابندی کرنی ہے، خاص طور پہ اللہ کا ذکر، یا حی، یہ ذکر اللہ کا ہمارے زبان پہ رہے. مراقبہ، سلسلے کے دیگر اسباق، ان میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. اور سلسلے میں جو نئے آنے والے ہیں، ہم سلسلے کے ساتھی اور سلسلے میں جو نئے آنے والے ہیں، ان سب کو یہاں پہ ایک بہت اچھا، ایک روحانی، ایک بہت اچھا اخلاقی ماحول انشاءاللہ ملے انشاءاللہ تعالی. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہیں سب مل کے. اور جیسے ابا کے ساتھ ہم کرتے تھے، ورد کرتے تھے، تو ذہن میں ہوگا کہ بھئی اب ہم کیسے ابا کے ساتھ یہ ذکر ہوتا تھا ابا کی موجودگی میں. اللہ کے اسماء کا ورد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات، اور آخر میں اسد ایوب انشاءاللہ تعالی ہدیہ صلاۃ و سلام انشاءاللہ پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ سب میرے ساتھ مل کے اس میں شامل ہو جائیں. یا حیو یا قیوم جب آپ ہائی پڑھیں گے تو آپ نے ہائی کو ذرا سا زور دے کے پڑھنا ہے. یا حیو، تھوڑا سا ایک پاز دینا ہے سانس توڑے بغیر. اور جب آپ قیوم پڑھیں گے تو قیوم میں جب یو پڑھیں گے تو ہونٹ گلائی میں لے لیں، اور جب میم پڑھیں گے تو میم کا میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، تو آپ نے دونوں ہونٹوں کو ملا کے ناک سے ایکزیل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم یا حیو. یا حیو یا قیوم یا حیو. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا
یا حی یا قیوم یا حی یا زور سے پڑھو نا تمہیں آواز آنی چاہیے. یا حی یا قیوم. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذکر کے بعد اب اپنے آقا اپنے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ صلات درود خضری، اور درود خضری کے بعد تھوڑی دیر ہم تصور شیخ کا مراقبہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم. و آلہ و صحبہ. اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم. ہدیہ صلات کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ تصور شیخ، مراقبے سے پہلے دل ہی دل میں 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام سے پہلے یہ میں جیسے آپ سے ذکر کر رہا تھا، یہ ہے جناب وہ لیکچرز کو نصاب کی شکل میں پیش کرنے کا یہ سلسلہ دیمیہ تربیتی و تعلیمی نصاب درجہ اول۔ یہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کی روحانی تعلیمات پر ہمارے سلسلے کی یہ پہلی درسی کتاب ہے، اور غالباً شاید یہ سلاسل میں پہلی درسی کتاب ہے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے سلسلے دیمیہ کو عطا فرمائی الحمدللہ۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے نوجوان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس ساری کارروائی میں میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے آپ کو خیال آیا کہ بچے اوپر کیوں آئے، بھائی ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی پڑھنا ہے، کوئی ان کا کوئی ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے۔ ان کی کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے، یہ ان بچوں کو یہاں دعوت دی گئی ہے کہ یہاں پہ آ کے بیٹھے میرے ساتھ۔ یہ ہمارے اس کمٹمنٹ کا اظہار ہے کہ سلسلے دیمیہ بہت فوکس کرے گا اپنے بچوں پر، اپنے نوجوانوں پر۔ اور ہمارے بچے ان ساری تربیتی معاملات میں، تبلیغی معاملات میں، دعوتی معاملات میں، سالانہ اجتماعات میں، اس طرح کے عرس میں، ان سب میں یہ بچے ہمارے پیچھے نہیں ہوں گے، یہ بچے یہاں پہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے بچے اور ہماری یوتھ۔ بھائی یوتھ والے ذرا کھڑے ہو جائیں، پیچھے نظر نہیں آ رہے، یوتھ والے کھڑے ہو نا ذرا۔ ہاں، یہ انشاءاللہ یوتھ ہماری انشاءاللہ یوتھ اس قابل ہوگی کہ ہم ان کے ہاتھ میں سلسلے دیمیہ کی مشعل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری اور پھر کھڑے ہو جاؤ بھائی، بچوں کھڑے ہو جاؤ، چھوٹے بچے آگے آ جائیں، بڑے بچے پیچھے چلے جائیں، ذرا بچے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، یہ پیارے پیارے بچے جناب آگے آ جاؤ، تھوڑا پھیل جاؤ، نظر آ جائیں، ادھر آ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، نظر آؤ نا، ذرا نظر نہیں آ رہی۔ یہ پیارے پیارے بچے جناب، یہ قلندر بابا اولیاء کی زبان میں اگر بات کریں تو اللہ میاں کے باغ کے پھول، یہ گلدستہ سجایا جاتا ہے۔ آج میں نے گلدستہ اللہ میاں کے باغ کے پھولوں سے سجایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پھولوں کی خوشبو، ان کی مہک اور ان کی شفا، ان کی وجہ سے ماحول کی اچھائیاں، یہ سب انشاءاللہ سلسلے دیمیہ کے ان بچوں کے ذریعے آگے مستقبل پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہمارے بچے ہمارا بہت بڑا، ہمارا ایک عظیم مستقبل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا شکریہ، بچوں بیٹھو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔